جو موت کے وقت کا منظر ہے اس کو بیان فرمایا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ موت کے وقت جب جان گلے میں اٹک جاتی ہے، ہنسلی میں سانس اٹک جاتی ہے، تو اس وقت بھی ایک انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں وقیل من راق، وہ لوگ کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ صاحب وہ وقت بھی آنے والا ہے ہمارے اوپر جب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دیتے، کہا اب اس کو لے جاؤ گھر، اس کی خدمت کر لو جو کرنا، اب اس کے چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ، یا پھر وہ بھی اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں۔ کہا صاحب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب جان گلے میں اٹک جاتی ہے، سانس اس ہنسلی میں اٹک جاتا ہے، اور کہا جاتا ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو ڈھونڈ لاؤ۔ لیکن یہ جھاڑ پھونک کرنے والے کی تلاش میں ہے، اور جس کا یہ حالت ہے، جس کی یہ پوزیشن ہے، وہ کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لیتا ہے یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ اب جب ڈاکٹروں نے بھی لاجواب کر دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جھاڑ پھونک کرنے والے کی تلاش میں تم نکلے ہو، لیکن یہ جھاڑ پھونک کرنے والے بھی میرا کچھ نہیں کر پائیں گے، مجھ کو روک نہیں پائیں گے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت اس کو یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ اب جدائی کے لمحے بالکل قریب ہیں، میں دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے جا رہا، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ کوٹھی، یہ محل، یہ باغ باغیچے، زمین جائیداد، سب یہیں پر رہ جائے گا۔ غوث اعظم بولے نا کہ بنا رہا ہے تو محل، بسے گا کوئی اور آ کر، جا کر کے حساب تجھ کو ہی دینا ہوگا۔ کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور وہ گھڑی بھی آنے والی ہے پیارے، جب پنڈلی پر چڑھ جائے گی، جب روح نکلتی ہے انسان کی، جب روح قبض کی جاتی ہے، تو ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی کہ ایسے اکڑتا ہے جسم کہ پنڈلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اسی کے حالت کو بیان کیا اس منظر کو قرآن نے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے دونوں گھٹنوں یعنی دونوں انگوٹھوں کو آپس میں ایک کتر کپڑا لے کر کے اس کو دھاگے سے وغیرہ سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پنڈلی کے اوپر بھی نہ چڑھے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے صاحب جب انگوٹھے بھی دونوں بندھے پڑے ہوں گے، اور ناک میں روئی ٹھسی ہوگی، غسال کے سامنے ہم بے بس پڑے ہوں گے، اس کی مرضی چاہے تو گرم پانی میں نہلائے، چاہے تو سرد پانی ڈالے۔ ہماری یہ بے بسی اور یہ اولاد جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہوگا زندگی میں، یہ تو ہم سے خوف کھانے لگی ہوگی، یہ لباس بھی ہمارا پھاڑ کر کے کاٹ کر کے اتارے گی، یہ غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے۔ ہماری حالت یہ ہوگی اس وقت کہ ہم پھر غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ اس کی مرضی رہے گی کہ وہ کس طرح سے ہمیں دائیں کروٹ لٹاتا ہے، بائیں پہلو پر لٹاتا ہے، ٹھنڈا پانی ڈالے، گرم پانی میں ہمیں نہلائے۔ ہماری یہ بے بسی، لیکن یہ اولاد ہمیں ایک رات مہمان بھی نہیں رکھ پائے گی، یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کہا مہمانوں نے بھی جانا ہے، جلدی کرو اس کو سپرد خاک آؤ، یہ ایک رات مہمان بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے، رب ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ لاکھ ہم کوششیں کی دنیا میں رہ کر، لیکن کوئی ہمارے کام نہیں آنے والا ہے۔ کہا اب اس کو یقین ہے اب وہ اپنے پاس اپنے رب کے قریب جانے والا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، تو اس نے نہ تو سچ مانا، زندگی میں علماء سمجھاتے رہے، اہل علم نصیحت کرتے رہے، لیکن ہم نے کسی کی نصیحت پر کوئی عمل نہ کیا۔ کہا فلا صدق ولا صلی، نہ تو سچ جانا نہ نمازیں پڑھی، ولکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، جھٹلا کر پیٹھ پہ دکھا کر کے الٹے قدم واپس جاتے تھے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا، یعنی اب یہ اپنے گھر کو اکڑتا چلا متکبرانہ شان سے۔ اب اس سے خطاب فرمایا جاتا ہے اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی،
تیری خرابی آ پہنچی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، اب خرابی ہی خرابی ہے، بول اب تیرا کیا بنے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے وہ وقت موت آئے اس سے پہلے ہم اس کی تیاریاں کر لیں۔ کہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ ستا عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بالکل آزاد ہو، جہاں سے چاہے وہاں سے جو چاہے وہ چرے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، شتر بے مہار، جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، جہاں سے چاہے پانی پیے، جہاں سے چاہے وہ چارہ لے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی مرنے کے بعد یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا نہیں، تجھ کو تو اشرف المخلوقات بنایا، تجھ کو ایک اونٹ کی طرح آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ رب اپنے قریب تجھ کو رکھے گا اور تجھ سے سوالات بھی ہوں گے، ان سوالوں کا جواب بھی تجھ کو دینا ہوگا، تجھ کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک بوند نہ تھا؟ انسان یہ کہتا مروں گا، مٹی میں جاؤں گا، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کی غذا بن جاؤں گا، پھر میرا کہاں سے حساب و کتاب ہوگا۔ کہا یہ تیری کج فکری ہے اور تیری نااہلی ہے، تو یہ کہتا ہے بعد مرنے کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہا پھر تھوڑے الٹے قدم واپس چل کر کے دیکھ لے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک بوند کا نہیں تھا یہ انسان؟ تیری حیثیت کتنی تھی؟ ایک قطرہ ہی تو تھا ناپاک پانی کا، اور میں رحم مادر میں کیسی تیری انوکھی صورت بھی بنائی گئی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اسی نطفے کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا اور پھر اس سے رب نے تجھے پیدا فرمایا تو خوب ٹھیک بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اس سے پھر جوڑے بنائے، کہیں مرد بنایا کہیں عورت بنائی۔ تو جس نے ایک نطفے سے اتنا بڑا تجھ کو انسان بنایا، آج تیری صورت نکھرتی ہے، آج تیری بولتی کے تنتنے ہیں، آج تیرے بازوں میں طاقت ہے، تیرے پیروں میں چلنے کی قوت رکھ دی گئی، تیری زبان پر قوت ذائقہ رکھی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری سوچوں میں وہ اجالے پیدا کیے۔ آج تیری طاقت، تیری بولتی کے تنتنے ہیں، شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ آج تو مفتی شہر ہے، قاضی القضات ہے، علامۃ الدہر ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر سوچنا، جس رب نے ایک ناپاک نطفے سے تجھے اتنا عالی نسب، دنیا میں سب کچھ دیا، ایک ناپاک نطفے سے پیدا کر کے تیرے بازوں میں طاقت رکھی، تجھ کو کڑیل جوان بنایا، جھیل جیسی آنکھیں تجھ کو عطا فرمائی، یہ حسن و جمال، یہ پاک پن سب کچھ دیا، تو کیا وہ رب پھر دوبارہ تجھ کو اپنے سامنے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کل تو مٹیریل بھی نہیں تھا، جب اس نے بنا دیا، اب تو مٹیریل بکھرا پڑا ہوگا، خالص اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کہا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ جس نے ایک ناپاک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا، تو کیا وہ دوبارہ تجھ کو انسان نہیں بنا پائے گا؟ ضرور بنائے گا، اور پھر تجھ سے تیری ساری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، سب کچھ اس دن تشتر بام ہو جائے گا، تیرے سامنے نامہ اعمال کھلے ہوں گے، پھر تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے جس میں چھوٹی بڑی ہر چیز محفوظ ہے۔ اس لیے پیارے، کبھی زندگی وہ باقی ہے، اس کو غنیمت جان